نہایت ہی دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو ضرور پڑھیں۔ روایت ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر حضور کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایمان افروز واقعہ۔ حضرت علی کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ جب دنیا عالم کے سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے اور آپ کے مبارک قدموں کی طرف دیکھتے جاتے، یہاں تک کہ محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میری تمنا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کی تنظیم و ترقیم کے لیے ایک ایک غلام آزاد کروں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان تک جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی ہی دیر میں غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خوبصورت عمل سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر آ کر اپنی زوجہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میرے دینی بھائی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی ہی شاندار دعوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ میرے بھائی، تمنا ہے کاش ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح شاندار دعوت کر سکتے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے اس جوش تاثر سے متاثر ہو کر کہا: بہت اچھا جائے، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی دعوت دیتے آئے، انشاءاللہ عز و جل ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کا سارا انتظام ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر دعوت دے دی اور شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک کثیر جماعت کو ساتھ لے کر اپنی پیاری بیٹی کے گھر میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی تنہائی میں تشریف لے کر خداوند قدوس عز و جل کی بارگاہ میں سر مسجود ہو گئے اور یہ دعا مانگی: اللہ عز و جل تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محبوب علیہم الرضوان کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف تجھ ہی پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے رب عز و جل، تو آج میری لاج رکھ لے اور اس دعوت کو مخلوقات و عالم غیب سے انتظام فرما۔ یا اپنے رب کی حضور یہ دعا مانگ کر حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہانڈیوں کو چولہے پر چڑھا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دریا کرم ایک دم جوش میں آ گیا اور بغیر کسی قید کے رزق عطا فرمانے والی خدائے واحد نے فوراً ان ہانڈیوں کو جنت کے پاکیزہ اور لذیذ کھانوں سے بھر دیا۔ حضرت سیدنا بی بی
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہنڈیوں میں سے کھانا نکالنا شروع کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو خدا عز و جل کی شان کے ہانڈیوں میں سے کھانا کچھ بھی کم نہ ہوا اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کھانوں کی خوشبو اور لذت سے حیران رہ گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حیران دیکھ کر فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کھانا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے جنت سے بھیج دیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں جا کر سجدہ ریز ہو گئی اور یہ دعا مانگنے لگی، یا اللہ عز و جل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ایک قدم کے عوض ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی استطاعت نہیں ہے، لہٰذا خداوند عز و جل، جہاں تم نے میری خاطر جنت سے کھانا بھیج کر میری لاج رکھ لی، تو میری خاطر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قدموں کے ہر کوئی قدم چل کر میرے خاطر بھیج رہا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی اس دعا سے فارغ ہوئے، ایک دم وہاں حضرت سیدنا جبرائیل یہ بشارت لے کر بارگاہ رسالت میں اتر پڑے۔ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔